الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک بے شک تیرا رب ہی یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہے ویقدر اور تنگ کرتا ہے انہ کان بعبادہ بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے حال سے خبیرا بصیرا پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو تم اولادکم اپنی اولاد کو خشیت املاق افلاس کے ڈر سے نحن نرزقهم ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو بھی وإیاکم اور تمہیں بھی ان قتلہم بے شک ان کا قتل کرنا کانا ہے خطئا جرم کبیرا بہت بڑا ولا تقربوا الزنا اور نہ قریب بٹ کو زنا کے انہو کان فاحشۃ بے شک وہ ہے بڑی بے حیائی وساء سبیلا اور بہت ہی بری راہ ولا تقتلوا النفس التي اور مت قتل کرو اس جان کو حرم اللہ جس کے قتل کو حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے الا بالحق مگر حق کی بنا پر ومن قتل مظلوما اور جو شخص قتل کیا گیا ہو مظلومانہ فقد جعلنا لولیہ سلطانا یقیناً عطا کیا ہم نے اس کے ولی کو اختیار فلا یسرف فی القتل بس چاہے کہ نہ حد سے بڑھے وہ قتل کے معاملے میں انہ کان منصورا اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ گزشتہ دروس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ اسلام کا عالمی منشور آیت نمبر 22 سے شروع ہوگا اور اس کے اندر اسلام کے عالمی منشور کے دفعات کا ذکر ہوگا، دفعہ نمبر 1، دفعہ نمبر 2، دفعہ نمبر 3، یہ ترتیب وار جو ہے نا وہ ذکر ہو رہے ہیں۔ کل کے درس کے اندر 5واں اور 6 نمبر کا دفعہ ذکر ہوا تھا اور اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر رشتہ داروں کو تم نہ دے سکو تو کم از کم ان سے نرمی سے بات کرو، اور جہاں خرچ کی بات آ جائے تو فرمایا کہ بخل بھی اختیار مت کرو اور اتنا ہاتھ کھلا استعمال مت کرو کہ تم پھر مجبور ہو جاؤ اور مانگنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ کل کے درس ہی کے متعلق بیان فرمایا اللہ نے کہ تمہارا رب وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور تنگ کرتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں مالدار کو مال اس لیے دیتا ہوں کہ اگر اس کو مال نہ دوں تو اس کا دین بگڑ جائے گا، اور غریب کو مال اس لیے نہیں دیتا کہ اگر اس کو میں مال دے دوں تو اس کا دین بگڑ جائے گا۔ اس لیے مالدار کو اللہ نے مالدار رکھا ہے اور غریب کو اللہ نے غریب رکھا ہے۔ انہ کان بعبادہ بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے حال سے خبیرا بصیرا پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا۔ یہ آیت تو کل کے درس سے متعلق تھی۔ آج کے درس کے اندر اللہ جل جلالہ نے دفعہ نمبر 7 کا ذکر فرمایا، اصول نمبر 7 کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے منہیات کا کچھ ذکر اللہ فرماتے ہیں۔ دفعہ نمبر 7 یہ ہے کہ اولاد کو افلاس کی ڈر سے قتل مت کرو۔ 2 طرح سے اولاد کا قتل ہوتا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ بچی پیدا ہوتی تو دائیں کے حوالے کر جاتے تھے کہ جا کر اس کو دفن کر کے آ جاؤ، یا یہ ہے کہ بچی بڑی ہو جاتی تو ماں باپ اس کو زندہ درگور کرتے، پہاڑ سے گرا دیتے یا گڑھا کھود کر اس کے اندر جو ہے وہ دھکا دے کر وہاں اس کو گرا دیتے۔ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکیاں جب حشر کے میدان میں آئے گی اور اللہ پوچھیں گے کہ کس جرم میں تمہیں انہوں نے قتل کیا ہے، تو وہاں جن ماں باپ نے ان کو زندہ درگور کیا ہوگا اس کا منظر لوگ دیکھیں گے۔ پھر اسی روایت کے اندر آتا ہے الوائدۃ والموعودۃ فی النار،
جن عورتوں نے بچیوں کو جنا ہے اور جلنے کے بعد ان کو قتل کیا ہے وہ مائیں، اور اس کے علاوہ وہ دائیں جنہوں نے بچیوں کو قتل کیا ہے، زندہ درگور کیا ہے، فرمایا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم کے اندر جائیں۔ تو ایک تو اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ اس کا یہ فلانا داماد ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ آمدن کے ذرائع نہیں ہیں، بچے کھائیں گے کہاں سے، اس لیے اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اتنی تنخواہ نہیں ہے تو اتنے بچے ہو گئے، کہاں سے کھائیں گے؟ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ مالدار کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میراث بھی تقسیم کرنی ہے، اور غریب کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، میرے ساتھ ایک اور مزدور آ گیا ہے، خود کما کر لائے گا، 1000 روپے کمائے گا تو چلو 500 کھا لے گا۔ تو افلاس کی ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دیا، اور آج اس کے جدید طریقے آ گئے ہیں، عورتوں کے رحم کا آپریشن کیا جاتا ہے کہ یہ رحم بچوں کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھے۔ اس کے علاوہ ایسے ادویات کو استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے حمل کا اسقاط ہو جاتا ہے، ایسے دوائیاں استعمال کرتے ہیں جو مانع حمل ہے کہ اس کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرے، یہ سب قتل اولاد کے حکم میں ہے، سب قتل اولاد، مفسرین نے تصریح کی ہے یہ سب قتل اولاد کے حکم میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے امام الانبیاء علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اولاد کو افلاس کی ڈر کی وجہ سے قتل کرنا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ ویسے بھی زنا بڑا جرم ہے، لیکن پڑوسی کا آپ پر حق ہے کہ آپ اس کی عزت کا خیال رکھیں، فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، افلاس کے ڈر سے، نحن نرزقهم، ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی۔ ذرا عبرت حاصل کرو، تمہیں تو عقل بھی دی ہے، صبح سویرے پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں چہچہاتے ہوئے، خدا کی تسبیحات بیان کرتے ہوئے نکلتی ہے، اور شام کے وقت جب پیٹ بھر کر آتے ہیں تو پھر بھی درختوں پر بیٹھ کر خدا کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا کہ پاکستان کے جو پرندے ہیں ان کا جھگڑا امریکہ کے پرندوں کے ساتھ ہوا ہو، اس لیے کہ وہ کافر ہے یہ مسلمان ہے؟ کبھی آپ نے جھگڑا نہیں سنا ہوگا۔ صبح شام خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہ انسان جس کو اشرف المخلوق بنایا ہے اور اس کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ نہ صبح خدا کو یاد کرتا ہے نہ شام کو خدا کو یاد کرتا ہے۔ یہ صبح بھی 7 بجے اٹھتا ہے، منہ ملتا ہوا جاتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ٹھہرو میں منہ دھو کر آ جاتا ہوں۔ منہ دھو کر آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھی؟ تو صبح بھی بغیر نماز کے اسی حالت میں چلا جاتا ہے، اور شام کو عشاء کی نماز ضائع کر کے رات کو واپس آ جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ پریشانی ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار میں پیسہ کماتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ کیسے چلے گا؟ صبح بھی خدا کو ناراض کیا، شام بھی خدا کو ناراض کیا۔ ان قتلہم کان خطا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے، اولاد کو قتل کرنا۔ یہ دفعہ نمبر 7۔ دفعہ نمبر 8، ولا تقربوا الزنا، اور نہ قریب بڑھ کو زنا کے اسباب سے بھی منع کیا ہے، تہمت کی جگہ سے بھی منع کیا ہے۔ کسی کے گھر کے پاس جا کر ٹھہرا ہے، انہوں نے الزام لگا دیا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو گیا کیوں ہے وہاں پر؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت بڑھو، تہمت کی جگہ پر بھی مت جاؤ۔ زنا بھی بڑا جرم ہے۔ آپ کی خدمت میں قبیلہ حذیل کا ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دو۔ صحابہ غصے ہوئے،
تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہ کہو، اس کو قریب آنے دو۔ قریب آیا، آپ نے فرمایا بیٹا کسی کی ماں کے ساتھ اگر کوئی اٹھ کر تمہاری ماں کے ساتھ اس طرح کا کام کرے پسند کرو گے؟ رسول اللہ نہیں کر سکتے۔ کوئی اٹھ کر تمہاری بہن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے پسند کرو گے؟ یا رسول اللہ میں تو برداشت، کہا جس طرح تم نہیں برداشت کرتے اس طرح باقی لوگ بھی برداشت نہیں کرتے۔ پھر آپ نے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس کو صبر عطا فرما، اس کو صبر عطا فرما۔ اور روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا جب انسان زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس پر لعنت کرتی ہے، اور خاص کر الشیخ الفانی، وہ بوڑھا زانی آدمی کہ بوڑھا بھی ہو گیا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے اور پھر بھی زنا میں مبتلا ہے، روایت میں آتا ہے اس کی شرمگاہ سے قیامت والے دن جہنم کے اندر ایسی بدبو اٹھے گی کہ باقی جہنمی بھی اس سے پناہ مانگیں گے، باقی جہنمی بھی اس سے پناہ مانگیں گے۔ تو زنا بہت بڑا جرم ہے، اور روایت میں آتا ہے جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، صاحبان کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب زنا چھوڑتا ہے تو پھر وہاں لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اب اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو پھر زنا تو نکلا ہوا، ایمان تو نکلا ہوا ہے اس سے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس لیے آپ جب معراج پہ گئے آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ مرد اور عورتیں ہیں، آگ کا ایک تندور بنا ہے اور اس میں جل رہے ہیں، تو آگ اوپر آتی ہے، یہ انسان بھی اوپر آتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ قریب ہے یہ باہر نکل آئیں گے، اوپر سے پھر نیچے اس میں گرتے ہیں۔ میں نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور نہ بھٹکو زنا کے قریب، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک وہ ہے بڑی بے حیائی، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی بری راہ۔ زنا کے اسباب سے قرآن نے منع کیا، اور ہم نے زنا کے سارے اسباب مہیا کیے ہیں۔ ایک ہی گاڑی میں مرد بھی بیٹھتا ہے عورتیں بھی، ایک ہی گاڑی کے اندر جو ہے ایک ہی اسکول کے اندر مرد بھی پڑھتے ہیں عورتیں بھی پڑھتی ہیں، ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر، ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر۔ پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب لو میرج کر دیا ہے، لو میرج تو کرنا ہے۔ پھر انہوں نے جب لو میرج کے ماحول میں آپ نے ڈالا ہے تو لو میرج کا ماحول تو اس نے کرنا ہے۔ پھر وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یہ 8 نمبر اصول بیان ہوا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، یہ بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے، اور مت قتل کرو اس جان کو، حرم اللہ الا بالحق، جس کے قتل کو حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے مگر حق کی بنا پر۔ نہ حق کسی کو قتل مت کرو، بڑا جرم ہے۔ ہاں 3 آدمیوں کو قتل کر سکتے ہو، شریعت نے اجازت دی ہے۔ شادی شدہ مرد پکڑا جائے زنا کرتے ہوئے تو فرمایا اس کو رجم کرو، قتل کر دو اس کو۔ کوئی شخص مرتد ہو گیا ہے 3 دن اس کو قید میں رکھو، اسلام کے اوپر پیش کرو، اس کو شکوک شبہات ہے اس کو دور کرو، نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کر دو۔ اور تیسرے نمبر پہ کسی کو قتل کر دیا ہے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے۔ تو فرمایا کہ ان مواقع کے اوپر یہ شریعت نے اجازت دی ہے، قتل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کو قتل نہیں کر سکتے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو شخص قتل کیا گیا ہو مظلومانہ، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو یقیناً عطا کیا ہے ہم نے اس کے ولی کو اختیار، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، بس چاہیے کہ نہ حد سے بڑھے وہ قتل کے معاملے میں۔ اگر کوئی شخص مظلوماً قتل ہوا ہے تو ان کے ورثاء کو یہ اختیار ہے کہ قصاصاً اس قاتل کو قتل کر دے، لیکن اسراف نہیں کر سکتا کہ مارا کسی اور نے ہے اور یہ جا کر اس کے چچے کو بھی مار آتا ہے اور اس کے دوسرے بھائی کو بھی مار آتا ہے اور اس کے بیوی بچوں کو بھی مار آتا ہے، ایسا نہیں کر سکتا، اسراف نہیں کر سکتا۔ جس نے قتل کیا ہے تو قاتل کو مارا جائے گا، قاتل کو۔ یہاں زمانے جاہلیت والے معاملات چاہیے، پاکستان میں آپ چلے جاؤ
یا اس طرف یہ کالے ڈاکے میں آپ چلے جاؤ، ایک آدمی اٹھ کر کسی کو مارتا ہے، پھر خاندانوں کے خاندان اس میں مر جاتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا قبائلی سسٹم ہے. قبائلی سسٹم شریعت کے خلاف ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میرا ایک ماموں ہے، ایک دن مجھے کوئی بات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں بیٹا یا شریعت پر عمل کریں گے یا اپنے پشتوں پر عمل کریں گے، دونوں جمع نہیں ہو سکتا. دونوں جمع. میں نے کہا اس پشتوں کو شریعت کے تابع کرو، جو شریعت کے تابع ہے اس پر عمل کرو، جو نہیں ہے تو اس کا ٹھیکہ آپ نے نہیں اٹھایا، اس کو چھوڑ دو. انہو کان منصورا، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے، لہذا قتل کے اندر اسراف مت کرو، صرف قصاص کے طور پر اس کو کیا کرو، قتل. یہ جو اسلام کا عالمی منشور ہے اس کے دفعہ ذکر ہے. آپ کو کوئی کہے بھئی اسلام کا عالمی منشور قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر. اسلام کے عالمی منشور کے دفعات کیا ہے؟ سارے دفعات زبانی یاد ہو، کھڑے ہو کر کہو دفعہ نمبر 1 اسلام کے عالمی منشور کا یہ ہے، دفعہ نمبر 2 یہ ہے. اب یہ درس میں بیٹا ہوگا، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوگا تو پتہ ہوگا نا. جس نے پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان تو ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ اسلام کا عالمی منشور کیا ہے اور اسلام کا عالمی پروگرام کیا ہے.